ہم لوگوں کو اندازہ ہے کہ وہ جماعت کے لیے، مسلک اہل حدیث کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا کیا کارنامے اور کیا کیا خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ وہ میرے 30 برس سے، تقریباً 30 برس سے میرے ساتھی اس جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں اور بیرون ملک پوری تندہی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، کاوش کے ساتھ مسلک کا نام بلند کرنے کے لیے، اہل حدیث کو، اہل حدیث کی خدمت کرنے کے لیے، ان کا نام اونچا کرنے کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم عرب کے لیے اور عالم اسلام کے لیے کتنی شاندار اور قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ایسے محب وطن، محب اسلام اور ایسے شریف شہری کا اور ایسے قیمتی شہری کا اغوا کیا جانا، اٹھایا جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، حکومت کے لیے، اداروں کے لیے، ایجنسیوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اگر ان جیسا محب وطن، قیمتی، قابل قدر، انسانیت کا غم کرنے والا، انسانیت کی فلاح کے لیے اپنے آپ کو گھلانے والا، اس کے لیے محنت کرنے والا، اگر ایسا شخص بھی کسی کی نظر میں کھٹکتا ہے اور اسے اس طرح دن دہاڑے بنوک شمشیر اور بندوق کی نوک پر اور گولی اور گن پوائنٹ پر اگر اس کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور کوئی بھی تسلی کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اگر ان جیسا محب وطن فرد، محب اسلام شخص، اس کے ساتھ یہ سلوک ہے تو پھر دوسروں کا اللہ ہی حافظ ہے، خدا حافظ ہے دوسروں کا۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ان کی خدمات اگر اتنی نہ ہوتی، جن کا ایک ہلکا سا جائزہ میں نے پیش کیا ہے، خدمات اگر اس طرح نہ ہوتی، اتنی نہ ہوتی، پھر بھی پاکستان کا کہ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اسے آزادی اور آزادی کی زندگی بسر کرنے کی گنجائش بھی دی جائے، اجازت بھی دی جائے، موقع بھی دیا جائے۔ یہ ہم نہیں، وثوق سے ہم نہیں جانتے کہ یہ اغوا کاروں کی عام کارروائی ہے یا کسی ایجنسی کی کارستانی ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان کے شہری اگر اسی طرح اٹھائے جاتے رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں اور مہینوں تک اور خدا نخواستہ بعض کا سالوں تک پتہ نہیں چلتا، یہ کسی آزاد، جمہوری اور ماڈرن ملک کے شایان شان نہیں ہے کہ اس طرح کا سلوک کسی بھی شہری سے کیا جائے، چاہے جائے کہ ایسے شہری سے جو پاکستان کا چاہنے والا ہے، اسلام کا چاہنے والا ہے، مسلمانوں کا چاہنے والا ہے، اسلام کی اور مسلمانوں کی بیش بہا، بے پناہ خدمات انجام دے چکا ہے۔ اور جیسا کہ دوستوں نے کہا، بلوچستان میں انہوں نے مسلک کو، جماعت کو اور انسانیت کو زمین سے آسمان تک پہنچایا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ پورے بلوچستان میں، میں عرصہ دراز سے جا رہا ہوں، پورے بلوچستان میں ایک ہماری مسجد ہوتی تھی اکلوتی، اور اب وہاں 20 مساجد ہیں، 20 ادارے ہیں، 20 مدارس ہیں، اور صرف اہل حدیث تک ان کی خدمات، جیسے کہ میں نے کہا پہلے، محدود نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے، تقریباً 7 سال پہلے بلوچستان میں زلزلہ آیا تھا۔ میں وہاں ریلیف ورک کا جائزہ لینے کے لیے گیا، اور ایک اجتماع ہوا کوئٹہ شہر میں، جس میں اس وقت کی تمام دینی اور سیاسی جماعتیں اکٹھی تھیں، ان کی نمائندگی تھی، اور سٹنگ وزیر بھی موجود تھے، سٹنگ ممبر بھی موجود تھے۔ سب نے، تقریباً سب نے، سوائے ایک کے، سب نے آ کے اسٹیج پہ اس بات کا اظہار کیا کہ ریلیف کے حوالے سے، زلزلہ زدگان کی مدد کے حوالے سے جتنا کام مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اور اس کی بلوچستان شاخ نے کیا ہے، وہاں کی حکومت سمیت کسی ادارے نے، کسی جماعت نے، کسی بھی آرگنائزیشن نے اتنا کام نہیں کیا، نہ وہ کر سکی ہے۔ یہ ایک ہلکا سا خراج تحسین تھا ان کو، ان کے ایک پہلو فلاح انسانیت کا جو وہ سوچتے رہے،
فلاح انسانیت کے لیے کام کرتے رہے. زلزلہ آیا، سیلاب آیا، انہوں نے لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیے، لوگوں کو راشن اور ضروری اشیاء بھی ان کو مہیا کی، اور ہر ہمہ دن رات نگرانی کر کے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے ریلیف پر کرنے کا حق ادا کیا. اتنے بڑے اتنے عظیم شخص کے ساتھ اس طرح کا سلوک ناقابل برداشت ہے، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں جیسا کہ دوستوں نے کہا، اگر انہیں فی الفور اور جلد از جلد بلا تاخیر رابطے ہم کر رہے ہیں، کچھ معلومات بھی اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن جب تک انہیں فی الفور بازیاب نہیں کیا جاتا، یہ حکومت، صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور انتظامیہ کی اور ایجنسیوں کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں بھی وہ ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، ان کو فوری طور پہ آزاد کرایا جائے، بازیاب کرایا جائے، تاکہ ہمارے دل ٹھنڈے ہوں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی. اگر اس میں تاخیر کی جاتی ہے تو پھر اگلے لائحہ عمل، جیسا کہ دوستوں نے کہا، پورے ملک کی احتجاج کا، اور اس طرح چھوٹے موٹے پروگرام کا نہیں، چھوٹا موٹا تو نہیں ہے یہ، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں تشریف لانے کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر اور طرح کے پروگرام ہوں گے. میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہم مولانا علی محمد ابو تراب کی بازیابی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور آخر میں پھر حکومت وقت، صوبائی حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو، دوسرے ذمہ دار ہوں، وہ کان کھول کر سن لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ ابو تراب اہل حدیث کی، مسلمانوں کی، عالم اسلام کے دل کی دھڑکن ہے. ان کے دلوں کی آواز یہ ہے کہ اس کو بازیاب کرایا جائے اور اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.